بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس قرآن کے سیشن میں ہم گفتگو کریں گے پیغام پاکستان پر۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہمارے محترم صدر ممنون حسین صاحب کی صدارت میں اسلام آباد کے اندر یہ ایک کتاب کا اجرا ہوا ہے، اور اس کے بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت سارے مندرجات ہیں۔ ہم ان سب پر انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو نتائج ہمیں ملنے والے ہیں انشاءاللہ مستحسن نتائج ہیں، اس پر بھی ہم کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر کس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کیا وہ حقیقی تحفظات ہیں یا ان کے اندر مبالغہ آرائی ہے۔ اور پھر آخر میں ہمیں کچھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا سنگ میل ہے، اور جیسے کہ میں نے عنوان میں اس کو قرار دیا کہ یہ تاریخ ساز ایک فیصلہ ہے، تو دستاویز ہے، تو اس تاریخ ساز دستاویز کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا، اور ہمیں اگلے کس تاریخی موڑ تک جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موضوع پر جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم زبان سے کہلا دیں، اور اس سے تمام پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو۔ پیغام پاکستان کے مندرجات میں تھوڑے سے آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد پھر جو اس میں زیادہ فوکس ہے جن چیزوں پر ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ پیغام پاکستان میں سب سے پہلے اسلام کے ایک ضابطۂ حیات کے حیثیت سے اس کا تعارف کرایا گیا، یعنی اسلام کا حسن بیان کیا گیا۔ تقریباً 5-6 ہفتوں پہلے ایک بیان میرا اس پر ہو بھی چکا ہے کہ اسلام کو پیش کیسے کرنا چاہیے، تو جن حضرات نے ابھی تک اس کو نہ سنا ہو وہ اس کو ضرور سن لیں کہ اسلام جو ہے اس کے اندر حسن ہی حسن ہے۔ اسلام جو ہے امن پسندی اور سلامتی کا مذہب ہے، اور اس کے اندر جب حدود اور تعزیرات آتی ہیں یا جہاد آتا ہے تو وہ کوئی مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ڈاکٹر فوری طور پہ آپریشن نہیں کرتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی بھی آپریشن نہیں کرتا۔ اس کی ڈاکٹری کے اندر ایک مرحلہ آپریشن کا بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، اور ان تمام آپشنز کو استعمال کر کے پہلے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بیماری نہ ہونے دے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس کو کم سے کم دواؤں سے یا غذا سے ٹھیک کرے، اور پھر جا کر وہ دواؤں پہ آئے گا، پھر جا کر وہ ہیوی دواؤں پہ آئے گا، پھر اینٹی بائیوٹکس پہ آئے گا، اور پھر جا کر کبھی وہ اس کو باقاعدہ آپریٹ کرے گا یا کیموتھراپی کرائے گا، ریڈیشن سے معاملہ کرے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹری کا حصہ نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹری کا لازمی حصہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام کے اندر تعزیرات اور حدود اور قصاص، ہم بالکل اس کا انکار نہیں کرتے، یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا حسن ہے، لیکن ایک خاص موقع پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس موقع سے پہلے جو ہے اسلام کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے معاشرہ درست رہ سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر امن کو اور جو ان کے معاشرتی تعلقات ہیں ان کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ تو پہلا حصہ اس کا اسلامی ضابطۂ حیات کے حوالے سے اسلام کے محاسن کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگلا حصہ جو ہے اس کے اندر پاکستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی پس منظر ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی یعنی خاص طور پہ 1947 کا جو زمانہ ہے یہ قومی ریاستوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں قومیتوں کی بنیاد پر ملک بن رہے تھے، اور خلافت عثمانیہ کو بھی قومیتوں کی بنیاد پر توڑ کر چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ خود یورپ جو ہے وہاں پر بھی فرانس ہے اور برطانیہ ہے، اور اس طرح جتنے بھی ممالک تھے یہ قومی بنیادوں پہ بن رہے تھے، یہ مذہبی بنیادوں پر یا نظریاتی بنیادوں پہ نہیں بن رہے تھے۔ ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں پوری دنیا میں قومی ریاستوں کا ایک سلسلہ چلا ہوا تھا، پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست کے طور پہ ابھرا، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس حوالے سے بہت بڑی قربانیاں دی گئیں اور بڑی ہجرت ہوئی۔ ظاہر قومی ریاست کے حصول کے لیے اس قسم کی بلکہ ہجرت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قوم تو وہیں رہتی ہے جہاں پر اس کا ملک ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر اگلا مرحلہ پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جو لوگ بھی مایوس ہو کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف جارحیت کرتے ہیں، وہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کے لیے کچھ ہوا نہیں۔
تو یہ بات تو ایک جگہ اپنی حد تک ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جو ملک بنا ہی اسلامی ریاست کے طور پہ ہو، اسلامی نظریے پر ہو، اور جس کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہوں، ہجرت ہوئی ہو، تاریخ کی بڑی ہجرت ہوئی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر بہت جلدی اسلام کو نافذ ہو جانا چاہیے تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی ایک لیبارٹری کے طور پہ بنانا چاہتے ہیں۔ جب یہاں لیبارٹری میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، پھر پوری دنیا کو ہم اس کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے قائد اعظم کا ویژن تھا، جس طرح سے قربانیاں دی گئی تھیں، جس طرح کی اسٹرگل تھی، جس طرح کی تحریک تھی، انقلاب تھا، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا نتیجہ نہیں آیا، اور اسلامی نظام جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ نفاذ کی طرف گیا۔ لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اسلام نافذ نہیں ہو سکا، یا پاکستان جو ہے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور لبرل اسٹیٹ ہے، اس کے اندر اسلامی نظریاتی ریاست ہونے کا عنصر موجود نہیں ہے، یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان نے بہت سی کامیابی حاصل کی ہیں، جن میں پاکستان کے آئین میں سب سے پہلے قرارداد مقاصد جیسے آئی تھی 49 میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اور فیڈرل شریعہ کوڈ بنی، اور علماء کرام نے 31 نکات کے طور پر اسلام کے نفاذ کی جو چیزیں تھیں اس کا تعین بھی کیا کہ اسلام سے کیا مراد ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہوتی رہیں، اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں مزید اس کے اندر کام ہوا، اور بہت ساری چیزیں جو اسلامی قوانین تھے، مثلا حدود کے، قصاص کے، اور قادیانیت کے، امتناع کے، اور اس طرح کے بہت سارے قوانین جو ہے وہ حصہ بنتے گئے آئین کا۔ اور سود کے حوالے سے بھی وفاقی شرعی عدالت نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن اس وقت کی حکومت کی طرف سے اور بینکوں کی طرف سے رکاوٹیں رہیں، جس کی وجہ سے عملی طور پہ وہ نہیں ہو سکا، اور ابھی وہ پینڈنگ میں چل رہا ہے کیس۔ تو رکاوٹیں بہرحال ظاہر ہے، جب آپ کوئی نظریاتی کام کرتے ہیں تو دوسرے نظریے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی کوششیں بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ نظریاتی بنتے ہیں تو آپ عملی طور پہ کسی کے نظریے کو چیلنج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ویسٹ کے نظریے کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، ہمارا آئیڈیل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ویسٹ بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے۔ تو کیونکہ ان کی طرف سے اور ان کے جو یہاں پر ایجنٹس ہیں ان کی طرف سے کوششیں ہوتی رہیں، تو ٹھیک ہے، پاکستان کو وہ کامیابیاں نہیں مل سکی اسلامی نظام کے لحاظ سے جو کہ ملنی چاہیے تھیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہوا اور سارا کا سارا ہی غلط ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر اسلام کے حوالے سے پاکستان میں کیا کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مطالعہ ظاہر ہے ایک انسان کو بہت سکون دیتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانی اور ہمارے آزادی کے جو رہنما تھے ان کی قربانی اور علماء کرام جو ان کے ساتھ ملے تھے، تو یہ کچھ ضائع نہیں گیا، بلکہ الحمدللہ اس وقت بھی پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ اسلامی آئین اور اسلامی قانون جو ہے پاکستان میں رائج۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ پاکستان کو درپیش ہے، خاص طور پہ یعنی آج کل کے زمانے میں ہمیں ایٹمی طاقت ہے، ہمیں ظاہر ہے باہر سے دشمن کا اتنا خوف نہیں ہے۔ دشمن ہماری ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کی کوششیں تو کر رہا ہے، لیکن ایٹمی طاقت کے ہوتے ہوئے وہ ہم سے کھلی ٹکر لینے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہمیں زیادہ ایشو جو ہے وہ داخلی ہے، یعنی ہم اندرونی طور پہ ہمارا اتحاد ہونا چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں مذہب کے نام پہ، کچھ لوگ جو ہیں وہ صوبے کے نام پر وہ مسلح لڑائیاں کر رہے ہیں اور عسکریت کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے فرقہ واریت کا سلسلہ ہے کہ جس میں ٹھیک ہے فرقے تو بننے ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشگوئی فرمائی تھی، اور کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ تو فیصلہ ہو ہی جائے گا قیامت کے دن، لیکن تمام فرقے ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ جو مدینہ کی ریاست تھی اس میں تو منافقین کو بھی برداشت کیا جاتا تھا، یہودیوں کو بھی برداشت کیا جاتا تھا، تو یہ کیا صورتحال ہو گئی کہ مسلمان اسلام کی طرف منسوب جو فرقے ہیں، مکاتب فکر ہیں، وہ ایک دوسرے کی رعایت نہ کر رہے ہوں، تو یہ تو ظاہر اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔
علمی اختلاف اپنی جگہ ہے اور ہر ایک فرقے کو یا مکتب فکر کو اپنی جو سوچ ہے اس کی تبلیغ کی بھی اجازت ہے، لیکن علمی دلائل کے ساتھ اس کو قوت کا استعمال کرنا، طاقت کا استعمال کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک اندرونی ایشو ہے جس کی وجہ سے مسائل رہتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا فائدہ بالآخر بیرونی طاقتیں اٹھاتی ہیں۔ کبھی وہ ایک فرقے کے لوگوں کو مار دیتی ہیں اور پھر دوسرے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، اس فرقے کے لوگ جو ہیں مشتعل ہو جاتے ہیں اور دوسرے فرقے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ آپس میں جو ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، اس سے دوسری طاقتوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ مختلف وجوہ سے مذہب کے نام پر یا کسی اور وجہ سے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور لڑنے کو جائز سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی یعنی استعمال ہو سکتے ہیں اس پروکسی وار کے اندر، اور بیرونی طاقتیں ان کو بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ایک اچھا پیغام پاکستان کا ایک حصہ ہے کہ جس کے اندر مسائل کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ یعنی اس میں زیادہ تر یعنی مسلح جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کا مسئلہ ہے، یا اس کے بعد جو ہے فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، یا طاقت کے زور سے اپنی بات کو منوانے کا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جو سلسلہ ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں یعنی امر بالمعروف تو ضروری ہے، لیکن امر بالمعروف ڈنڈے سے جو ہوتا ہے وہ تو حکومت ہی کر سکتی ہے، وہ کسی اور شخص کو یا کسی تنظیم کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور حکومت اگر اس میں سنجیدہ نہ ہو تو حکومت کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی یا حکومت کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ خود ڈنڈا لے کر شروع ہو جائیں گے۔ تو سسٹم کو باقی رکھتے ہوئے اصلاح کی جاتی ہے۔ سسٹم کو تباہ کر کے اگر کوئی اصلاح کرے گا تو اس کو کوئی ریفارم نہیں کہے گا، بلکہ یہ تو تباہی ہوگی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا اور خود جو پاکستان ہے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے زمانے میں بھی جو کھیت ہیں ان کو نقصان پہنچانے سے منع کرتے تھے کہ اگر فتح ہوگی تو ظاہر یہ کھیت ہمارا ایسٹ ہے اور دشمن کا تو نہیں ہے، تو ہم فتح کی کوشش کریں، ہم چیزوں کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اور فتح کے لیے میں نے بتا دیا کہ پرامن طریقے سے بات اٹھائی جا سکتی ہے، حکومت کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ اب سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، بہت سے فورمز ہیں جہاں سے اصلاح کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ایک سیگمنٹ ہے پیغام پاکستان کا جس کے اندر ان مسائل کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جا کر ایک اعلامیہ ہے، اس اعلامیہ کے اندر جو بھی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے لحاظ سے جو فیصلے ہوئے ہیں کہ مسلح جہاد نہیں، مسلح کارروائی، عسکریت حکومت کے خلاف، خاص طور پہ پاکستان کی حکومت کے خلاف، جبکہ پاکستان کے اندر اسلامی آئین نافذ ہے، جبکہ پاکستان کے اندر اسلامی آئین کے اندر جو خرابیاں ہیں اور ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکی، ان کے ٹھیک کرنے کا فارمولہ موجود ہے وفاقی شرعی عدالت کے طور پر، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے طور پہ بہت ساری آئینی تجاویز جو ہیں وہ پہلے سے ریسرچ کر کے رکھی گئی ہیں، اور وہ ڈیٹا جیسے ہی پارلیمنٹ میں آئے گا تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسلامی نظام لایا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے عسکریت کی طرف جانے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومت کسی موقع پر بہت ہی زیادہ ظالمانہ قسم کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرے تو وہ حکومت کچھ سالوں کے لیے ہوتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ اس دوران اگر ہم پاکستان سے ہی لڑنا اگر شروع ہو گئے تو پھر ہم رہیں گے کہاں اور ہم پاکستان کے ساتھ اسلام کو نافذ کہاں کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے تحمل کی، حکمت عملی کی، سمجھ کی، دانشوری کی، اور یہ سب چیزیں جو ہیں ایک اعلامیہ کی شکل میں آئی ہیں۔ اسی کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ ناموس صحابہ کا احترام، ناموس اہل بیت کا احترام، یعنی اہل بیت کے خلاف کوئی توہین آمیز کلام نہیں کہا جائے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس قسم کی کوئی توہین آمیز، خاص طور پہ جو کبار صحابہ ہیں، شیخین ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح کی جو بڑی ہستیاں ہیں تو ان کے خلاف کوئی توہین آمیز کلام نہیں کیا جائے گا۔ اور جب یہ کچھ نہیں ہوگا تو دوسری طرف سے کوئی عسکری یا طاقت کے استعمال کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اور اگر خدا نخواستہ ایسے ہو بھی تو بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ریاست کے ذریعے سے ان معاملات سے نمٹنا چاہیے۔ تو یہ اعلامیہ اس کے اندر ایک آ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک متفقہ فتویٰ ہے جس کے اندر انہی چیزوں کو ایک فتوے کے طور پہ دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔
تو یہ تو وہ مندرجات ہیں جو کہ پیغام پاکستان کے اندر موجود ہیں. 100 کے قریب علماء جو ہے ان کا متفقہ فتویٰ ہے جو کہ کبار مفتیان کرام ہیں پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے. اس میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنیوں کے بہت سارے جو مختلف وہ ہیں اسکول آف تھاٹ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اسی طرح سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. تو یہ تمام اور ان کے جتنے وفاق تھے ان کی طرف سے بھی اس کو تائید حاصل ہے. تو ایک بہت اچھا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اور بہت اچھا اتفاق ہوا ہے، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے احترام کو آن دی ریکارڈ آپ لکھ دیتے ہیں کہ ہم کریں گے، تو اس کے بعد پھر جو چھوٹے کارکن ہوتے ہیں یا ویسے کوئی شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے شرارت کا یا کارکنوں کی طرف سے جذباتیت کا احتمال کافی کم ہو جاتا ہے. ابھی فی الحال صورتحال ظاہر یہی ہے کہ جب کوئی کارکن کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم پر کچھ مسلکی تعصبات بھی حاوی ہو جاتے ہیں، اور ہم اگرچہ اس کو صحیح تو نہیں کہتے کیونکہ جو چیز اسلام میں صحیح نہیں ہے تو اس کو تو کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا. دارالفتہ سے جب آپ رائے لیں گے تو سب یہی لکھیں گے کہ غلط ہے، لیکن عملی طور پہ ہم کچھ اعراض کر جاتے ہیں کہ چلو اپنا ہی آدمی ہے، اس نے کچھ کیا ہے تو اس کو آئندہ سمجھا لیں گے، تو بہت زیادہ ہم اس پر ایکشن نہیں لیتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک کر کی جاتی ہے. تو اگر ہمارا ہی کوئی کارکن کبھی غلطی کر بیٹھے تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا اور ہمیں یہ ایک ٹرینڈ جو ہے انشاءاللہ بنانا ہوگا. تو یہ تو مندرجات پر مختصر سی بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کہ اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو دیکھیں 2 پوائنٹس پر زیادہ فوکس ہے اور باقی سب چیزیں اسی کے تابع ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، عوام کے خلاف عسکری طور پہ کوئی کارروائی کرنا، طاقت کا استعمال کرنا اور کسی کو مارنا، کسی کو زخمی کرنا، یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے، کسی بھی پاکستانی مسلمان کے لیے، کسی بھی مکتبہ فکر کے نزدیک جائز نہیں ہے. اور یہ اسی لیے جائز نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم پاکستان جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قومی ریاست ہے یا کوئی لبرل ریاست ہے، یہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. یہ اسلامی ریاست ہے. وقتی طور پہ کوئی غلط حکمران اگر آ جاتا ہے یا وقتی طور پہ فوج میں کوئی بڑا ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بظاہر اسلام کے خلاف چل رہا ہے، تو وہ عارضی چیزیں ہیں، یہ سب ہٹ جائیں گے. سسٹم موجود ہیں اور آئین موجود ہے اور اسلام کی بنیادیں قرارداد مقاصد کی شکل میں 31 نکات کی شکل میں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں جہاں سے اصلاح ہو سکتی ہے. تو بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں لڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لڑنے سے ہم پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر رہے، بلکہ ہم پاکستان میں اسلام کے نفاذ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. اور جو مغرب ہے اس کے اس ایجنڈے کو ہم زیادہ تقویت دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان میں برداشت نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ تو اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں، تو وہ تو کفار کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس سے جو اسلام کا امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو لہذا اس قسم کی صورت نہیں ہونی چاہیے. تو پہلا فوکس تو پیغام پاکستان کا اس پر ہے. اور دوسرا بڑا فوکس فرقہ واریت پر ہے کہ مختلف جو فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. اسلام کے اندر برداشت ہے، اسلام میں دلائل سے بات ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے. تاریخ اسلام میں بڑے بڑے مناظرے، بڑی بڑی بحثیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تو لائیں. تو ہمیشہ سے مثلا شیعہ سنی ہے تو ظاہر ہمیشہ سے رہے ہیں، کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کوئی سلسلہ اٹھاؤ، ہمیشہ سے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا، کتابیں چھپنا شروع ہو گئیں، ریکارڈنگز عام ہونا شروع ہو گئیں، تو پہلے وہ چیزیں جو کہ اپنی مجلسوں میں ہوتی تھیں یا اپنی نجی محفلوں کے اندر ہوتی تھی اور اس کو آپس کے لوگ جانتے تھے اور باہر نہیں نکلتی تھی، اب وہ باہر بھی آنے لگی ہیں، اور جس کی وجہ سے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بدگمانیاں شروع ہو گئی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ پیغام پاکستان کے اس خاص جو حصہ ہے، سیگمنٹ ہے، اس سے مدد لیتے ہوئے تمام مکاتب فکر
جتنے بھی ہیں، چاہے اہل سنت کے ہوں، چاہے شیعہ کے ہوں، اور چاہے جماعت اسلامی ہو، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ سب کے سب جو ہے اپنے اپنے حلقوں کے اندر اس ٹرینڈ کو عام کریں کہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سننا ہے. ہم ایک دوسرے کو غلط بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ علمی دلائل کی بنیاد پہ ہوگا، زورا زوری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر تو منافقین بھی آرام سے رہ لیتے تھے، تو کیا ہوا کہ ہمارے یہاں جو ایک دوسرے کو فرقے بھی اگر نہ رہنے دیں تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی. تو یہ دو اہم باتیں تھیں جن پر زیادہ فوکس ہے، اور اس پر ہم نے مندرجات کے ضمن میں بھی تھوڑی بات کر لی. ایک اور اہم نقطہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے اور بہت زبردست ہے، یعنی اس پر جتنا غور کریں اور جتنا آپ اس پر توجہ دیں آپ کو اور لطف آئے گا، وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل ٹاک شوز کے اندر پاکستان کے اسلامی ہونے نہ ہونے پر بڑی بحثیں ہوتی تھیں، یعنی کچھ زمانے پہلے، اب تھوڑی سی کم ہو گئی. اور کچھ مکاتب فکر ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ریاست تو نہ مسلمان ہوتی ہے نہ کافر ہوتی ہے، ریاست کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اس طرح سے مختلف وہ باتیں کر کے وہ لوگوں کا ذہن یہ بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان تو اسلامی ریاست نہیں ہے یا اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی قائد اعظم تو لبرل تھے، قائد اعظم تو کوٹ پینٹ پہنتے تھے، وہ تو مذہبی آدمی نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کو لبرل پاکستان بنانا چاہتے تھے، اور وہ تو غیر مسلموں کو سارے حقوق دینا چاہتے تھے، برابر رکھنا چاہتے تھے. تو ان کے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مختلف ارشادات ہیں، ان ارشادات میں سے کوئی اپنے درمیان کے ارشادات جو ہے نا وہ چن کر اپنی حمایت میں لے آتے ہیں، اور ان کے بہت سارے جو آخری زمانے کے خاص طور پہ جو واضح ارشادات ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور قائد اعظم جو ہے وہ لبرل تھے، لہذا پاکستان بھی لبرل ہے، پاکستان کے اندر اسلام کی یا مذہب کی گنجائش نہیں. الحمدللہ یہ تمام بحثیں جو ہیں اس پیغام پاکستان سے سمٹ گئی ہیں، کیونکہ پیغام پاکستان میں واضح طور پہ اس بات کا اعادہ کر دیا گیا کہ بھائی ہم اسلام کے نام پہ ہی بنے تھے، اور پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر بہت محنتیں ہوئی ہیں، بہت ساری کامیابیاں ہوئی ہیں، اور یہ جتنی بھی کامیابیاں ہوئی ہیں یہ ساری اسی اسلامی ریاست کے جو ایجنڈا تھا اسی پر یہ سب کچھ ہوا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1949 میں جبکہ 1946 کی کابینہ وہ جو ارکان تھے دستور ساز اسمبلی کے، تو وہی لوگ جو تھے وہ پاکستان آنے کے بعد اس کا حصہ بنے تھے، تو ان میں تو اکثریت جو تھی وہ ظاہر مسلم لیگ کے لبرل لوگوں کی تھی، وہ بہت زیادہ مذہبی نہیں تھے. مذہبی لوگ تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ملک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، 2-4 آدمی تھے، باقی تو سارے کے سارے لبرل بھی تھے. ان میں خواتین بھی تھیں، اور ایسی خواتین بھی تھیں جو کہ بہت آزاد خیال تھیں. لیکن اس 1949 میں اسی دستور ساز اسمبلی نے کیسے قرارداد مقاصد کو پاس کر دیا. آج کل تو ایک چھوٹی سی اسلامی چیز کو بھی اگر نافذ یعنی پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہو تو اس کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں اور بہت سارے دن لگتے ہیں، تب جا کر چھوٹا سا مسئلہ حل ہوتا ہے. اس زمانے میں اتنی واضح باتیں کیسے منظور ہو گئیں؟ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا بیک گراؤنڈ ہی یہی تھا، قائد اعظم کا نظریہ یہ تھا، اور قائد اعظم نے جو تھیم دی تھی اس سے ہٹنا دستور ساز اسمبلی کے لیے ممکن نہیں تھا. تو ان کے انتقال کے بعد فوراً کیونکہ یہ ہوا تو 49 کے اندر انہوں نے اس کو قبول کیا اور تسلیم کیا. تو الحمدللہ قرارداد مقاصد سے لے کر آج تک مسلسل جب بھی لبرل لوگ کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی صورت ایسی پیدا کر دیتے ہیں جس سے دوبارہ سے پاکستان کا اسلامی ہونا پکا ہو جاتا ہے. تو آج مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس پیغام پاکستان کے اندر، اور نام بھی اس کا پیغام پاکستان ہے، اگر اس کا نام ہوتا پیغام اسلام تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی مذہبی لوگوں نے بنایا. اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے تو انہوں نے اسلام کو، انہوں نے نام بھی بہت اچھا رکھا ہے، پیغام پاکستان، اور وہ پاکستان کا پیغام اسلام ہی کا پیغام ہے. اور جو لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے اور غلط سمجھنے کی وجہ سے کچھ غلط طریقوں سے معاشرے کے اندر بیہیو کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی.
تو یہ بہت زبردست کامیابی ہے. اس کو اگرچہ میں بائی پروڈکٹ کہوں گا کیونکہ اس تحریر کا مقصد غالباً یہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک بہت بڑا یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے کہ جو بحثیں ہوتی تھیں کہ پاکستان لبرل ہے یا پاکستان مذہبی ہے، پاکستان اسلامی نظریاتی ریاست ہے یا نہیں ہے، اور قاعدتاً ایسا بنانا چاہتے تھے یا ویسا بنانا چاہتے تھے، اور یہ کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جو ہے یعنی ایک ریاست ہے تو ریاست میں مذہب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری بحثیں جو ہیں الحمدللہ اس پیغام پاکستان نے سمیٹ دی ہیں. اس لیے کہ اس سے ایک تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اور اس پہ صدر کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ انہی کے ہاتھ سے یہ سب کچھ جاری ہوا ہے. اور صدر کے بیان کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ پاکستان کے اداروں کی اس کی تائید کرتے ہیں. تو پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، پاکستان کی فوج ہے، عدلیہ ہے، یہ سارے ادارے بھی گویا اس کے ساتھ ہو گئے. اور پھر اس کے اندر 2000 کے قریب علماء جو ہیں ان کے یعنی 1800 سے اوپر ہیں، ان کے دستخط موجود ہیں کہ وہ بھی مختلف مسالک کے اور مختلف علاقوں کے ہیں. انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں کہ یہ ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے. اور 100 علماء نے جو فتویٰ دیا ہے اور اسی کو پھیلا کر یہ تفصیلات ذکر کی گئی ہیں. تو اس فتوے کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ اور تمام جتنے وفاق ہیں، بورڈز ہیں، ان کے لوگ موجود ہیں. تو اس لحاظ سے اب یعنی مہر لگ گئی ہے، اجماع ہو گیا ہے، اور اس کو جھٹلانا اب ممکن نہیں ہوگا. کم از کم 20-30 سال تک کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو جھٹلائے، اور اگر کوئی جھٹلانے کی کوشش کرے گا تو لوگ اس کو حیرت سے دیکھیں گے کہ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے. آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اتنے لوگ جو ہے، اتنے مکاتب فکر اور اتنے حکومتی ادارے وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ کوئی نئی کہانی سنا رہے ہیں، تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. اب میں تھوڑا سا بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں مزید اس کو آگے کہاں لے جانا ہے. تو دیکھیں جی، مسلح جدوجہد جو ہے اس کو غلط کہا گیا، بالکل ٹھیک کہا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب چیزیں ری ایکٹیو ہیں، یعنی یہ شروع اس لیے ہوئی ہیں کہ اسلام کے نفاذ میں سستی ہوتی رہی ہے. جب آپ سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو جو آپ کے بچے ہوتے ہیں ان کو دوسرے لوگ ورغلا کے لے جاتے ہیں. تو ہماری اگر سستی نہ ہوتی تو ہمارے بچے ہمارے ہی ہاتھوں میں ہوتے. تو اس لیے اب ہمیں حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ایک بات تو ہو گئی کہ حکومت نے اپنے آپ کو ایک نادم حکومت کے طور پہ پیش کیا ہے، یعنی پاکستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم سے نہیں ہوا. تو کیا ہم نہیں کر سکے تو دوسروں کے لیے جائز ہوگا کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے مسلح لڑائی شروع کریں؟ تو یہ سوال اٹھایا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نادم ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ میں نے جو کرنا تھا میں نے نہیں کیا. اداروں کو پتہ ہے کہ جس طرح سے اسلام نافذ ہونا تھا ویسا نہیں ہوا، اور ہم ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی توبہ کرتے ہیں اور عوام کے سامنے بھی یہ بات رکھتے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس ندامت کے بعد اس توبہ کا جو تتمہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ اسلام کو نافذ کرنا شروع کریں. اور ظاہر ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے سے فوری مراد یہ نہیں ہے جو میرے پچھلے بیان میں دوبارہ سن بھی لیا جائے کہ لوگوں کو جو ہے وہ لٹکا دیا جائے یا ان کو سزائیں دی جائیں. ظاہر ہے اسلام میں بہت کچھ ہے. اسلام کو بتدریج معاشرے کے اندر، یعنی معاشرت کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی آہستہ آہستہ لانے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز موجود ہیں. ان کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، پارلیمنٹ میں ان پہ بحث کی جائے، جیسے کہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہے کہ حکومت نے آج تک اس کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیا. حالانکہ پارلیمنٹ میں فوری طور پہ لانا، غالباً 3 مہینے کے اندر لانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو وہ انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی ریسرچ کے، وہ وہاں سے آپ اٹھائیں اور اس کو اسمبلی میں لائیں. جب آپ کچھ ایکٹیویٹی شروع کریں گے اور کچھ اکا دکا باتیں نافذ ہونا شروع ہو جائیں گی تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھئی یہ پروسیس بہت اچھا ہے. تو جو کسی کے دماغ میں تھوڑا بہت خلل بھی ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ہمیں جس طرح سے جو لوگ غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، یا لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ غلط رخ پر چلے گئے ہیں، ہمیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یا ان کے خلاف ہمیں، اگر وہ بغاوت پہ ابھرتے ہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بغاوت پہ ان کو اٹھانے والی جو چیزیں ہیں ہم ان کا بھی سدباب کرنے کی کوشش کریں گے. تو گورنمنٹ کو اس پر بہت سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے.
اس حوالے سے یہ ماشاءاللہ 100 علماء کا متفقہ فتویٰ آیا ہے، تو گویا کہ یہ سب لوگ نیٹ ورک کے اندر موجود ہیں، 2000 علماء نیٹ ورک کے اندر موجود ہیں. تو کسی بھی چیز کو ان تمام لوگوں سے پاس کروا کے اور پھر اسمبلی سے گزار کر اس کو پاکستان کے اندر رائج کیا جا سکتا ہے. تو سسٹمز آسان ہیں انشاءاللہ، اور اسلام کے اندر بڑی قوت ہے، وہ اپنے آپ کو خود منوا لے گا. تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کے حوالے سے ہمیں جو ایک میں نے اشارہ بھی دیا کہ جو ایک مسلکی تعصب ہوتا ہے جو ہر شخص میں ہوتا ہے، طبعی طور پہ ہوتا ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں، مجھے کراچی والوں کی زیادہ فکر ہوگی، دوسرے لوگوں کی کم ہوگی. میں اگر سنی ہوں، دیوبندی ہوں، تو مجھے ظاہر ہے اس طرف زیادہ رجحان ہوگا. تو اپنی نسبت کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی غلط کام کرے اور وہ شریعت کی روشنی میں غلط ہو تو پھر وہ ظالم ہوگا، وہ پھر دیوبندی بریلوی نہیں ہوگا، اور ہمیں اس کی گرفت کرنی ہوگی، ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا. تو ہمیں اپنے حلقوں کے اندر اس مزاج کو کہ ہم اپنے طبقے کی جو کوتاہیاں ہیں ان کا دفاع نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے طبقے کے اندر جو اس قسم کی چیزیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں، پہلے بھی غلط سمجھتے تھے لیکن ہم کچھ چشم پوشی کر جاتے ہیں، تو ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک ٹرینڈ جو ہے ڈیولپ کریں گے جس کے اندر ظالم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے جو اس کے حقوق ہیں، شہری حقوق ہیں، اس کے تحت جو ہے وہ زندہ رہ سکے گا. تو یہ دو باتیں اس حوالے سے میں کرنا چاہتا تھا. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب یہ جو چیز سامنے آ گئی ہے بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے، بہت اچھی دستاویز ہے. کسی بات کو بہت نیگیٹو نہیں چھیڑا گیا، بہت بیلنس اس کے اندر گفتگو ہے. بالکل ایسا نہیں کیا گیا کہ صرف مذہبی طبقے کو الزام دیا گیا ہو، فرقوں کو الزام دیا گیا ہو، بلکہ ایک بیلنس بات کی گئی ہے کہ حکومت کی بھی کوتاہیاں ہیں، نفاذ اسلام میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن بہرحال جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بہت اچھی دستاویز ہیں. اس دستاویز کو مختلف طریقوں سے پھیلانا چاہیے، اس پہ بیانات ہونے چاہیے، اپنے حلقوں میں علماء اکرام بیان کریں اور ان کو اس پر آمادہ کریں کہ یہ ہمارا ایک جس طرح میثاق مدینہ تھا ایک، کہ اس کے اندر یہودی، مسلمان اور انصار اور جو مہاجرین تھے وہ سارے کے سارے، اوس، خزرج، تو قبائل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر سب لوگ اس کے تحت جڑ گئے تھے. بالکل اسی طریقے سے یہ ہمارا بھی ایک میثاق بن گیا ہے، اور اس میثاق کو لے کر اگر ہم چلیں گے تو پھر ہم آپس میں متحد بھی رہ سکیں گے. ہم دشمن سے لڑیں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے. اور پاکستان کے اندر امن بگاڑنے کی جو کوششیں بھارت کی طرف سے ہوتی رہی ہیں یا مغرب کی طرف سے ہوتی رہی ہیں، تو ہم اس میں ہمارے جو داخلی حالات ہیں جب وہ اچھے ہوں گے تو ان کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو آپ کا دشمن ہو وہ جاسوسی نہ کرے، وہ کارروائی نہ کرے، وہ آپ کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش نہ کرے، لیکن اگر آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر سامنے والے کی یہ ساری کوششیں جو ہیں ان کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور کام بھی نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں انشاءاللہ آگے چلنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پیغام پاکستان جو ایک بہت زبردست دستاویز ہے اور جس کے مندرجات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کے جو خصوصی فوکس پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جو اس کا بائی پروڈکٹ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اس پر ہم نے بات کی، اور کچھ جو اس کی تجاویز ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.